اور خاص طور پہ جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے نا، بیٹیاں تو ویسے بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں۔ حضور نے فرمایا بیٹی سے محبت کرو، اس لیے کہ بیٹی کمزور جان ہے اور اللہ نے اس کو کمزور جان سے پیدا کیا ہے۔ جو بیٹی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی وسعتوں کو نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرو۔ تو حضور علیہ السلام جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں صرف حضرت ابو بکر نہیں، آپ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ وہ بکریاں لے جاتے۔ آپ جانتے ہیں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، بکریوں کا دودھ دھوتے، گرم کرتے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے سارا دن مکہ کی گلیوں میں گھومتے اور وہ سنتے کہ کافر کیا سازشیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، سارے دن کی خبریں وہ بھی جا کے رات کو غار ثور میں حضور کو پہنچایا کرتے تھے۔ اور حضرت جناب صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ بھی گھر سے کھانا تیار کرتی اور غار میں جا کے پہنچایا کرتی تھیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، صرف حضرت ابو بکر نہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا غلام، الغرض حضرت ابو بکر کا پورا خاندان ہی حضور کی نوکری کرتا ہوا نظر آتا ہے، پورے کا پورا خاندان حضور کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا دے کے واپس آ رہی تھی، ابو جہل نے روک لیا اور روک کر کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارے والد اور تمہارے والد کے نبی کہاں پہ ہیں، بتاؤ مجھے۔ تو اس بچی کا حوصلہ دیکھیں، اس کی غیرت دیکھیں اور اس کے دل میں ادب رسول اور محبت رسول کا جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ذرا اس کی ایک لہک دیکھیے گا۔ جب ابو جہل نے پوچھا نا بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں، تو حضرت اسماء نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتی کہاں پہ ہے، یہ نہیں کہا نہیں جانتی، بلکہ کہا جانتی ہوں وہ کہاں ہیں، لیکن تم جو مرضی کر لو میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں پہ ہے، میں جانتی ہوں لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے 2-3 تھپڑ لگا دیے، چھوٹی بچی تھی، کانوں سے خون نکلنے لگا، دانتوں سے خون نکلنے لگا، پھر بھی نہیں بتایا۔ پھر ابو جہل نے اس چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے نیچے پٹک کے پھینکا، اور جب اس کی خبر پہنچی نا حضرت صدیق اکبر کو غار ثور میں، تو دیکھیں بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں، بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے باپ کو، اور بیٹی کو اگر چچا بھی تھپڑ لگا دے نا باپ نہیں برداشت کرتا، تایا بھی اسے کچھ جھڑک دے یا تھپڑ لگا دے باپ لڑ پڑے گا اپنے بھائی کے ساتھ۔ لیکن ادھر معاملہ کیا ہے، بیٹی کو کسی اور نے نہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ جب خبر پہنچی غار ثور میں تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں انتقام لوں گا، ابو جہل سے میں بدلہ لوں گا، میں اس سے اس چیز کا حساب لوں گا، یہ نہیں کہا حضرت ابو بکر نے، بلکہ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھا لیے رب کی بارگاہ میں، آنسو نکلنے لگے اور روتے ہوئے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میں تو تیرے نبی کی خدمت کر ہی رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے میری ننھی بیٹی بھی تیرے نبی کی خدمت کر رہی ہے، مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں میری خدمت کو بھی قبول فرما لے اور میری بیٹی کی خدمت کو بھی قبول فرما لے۔ تو انسان اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کو بھی حضور کی خدمت کے اوپر انہوں نے لگا رکھا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت ہے۔ اور تیسری چیز جس سے انسان بڑی رغبت رکھتا ہے وہ ہے دولت۔ یہ دولت ہی ہے جس کے لیے ہم سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں، تو یہ بڑی عزیز ہوتی ہے ہمیں، اتنی عزیز ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دولت، اللہ کا دیا گیا رزق اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ الگ بات ہے بیٹے کی یا بھائی کی شادی پہ جوتا خریدنے کے لیے چلے جائیں تو 5,000 سے کم پسند ہی نہیں آتا۔ یہ الگ موضوع ہے کہ سوٹ خریدنے کے لیے چلے جائیں تو کہتے ہیں اچھا سوٹ ہونا چاہیے، میں اٹھتا بیٹھتا ہوں لوگوں میں، اٹھنا بیٹھنا ہے میرا، ذرا رہن سہن تو اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو 50 روپے سے بڑا نوٹ ہی نہیں نکلتا ہماری جیبوں سے، یہ الگ بات ہے۔
لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر اپنا مال قربان کیا حضور کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا, یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نا, ذرا دیکھیں کہ بیٹے ہوتے ہیں نا, بیٹے وہ سارے باپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو مہینے بعد صرف 1000 دیں گے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 5000 دے دیں گے, اور کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو پوری تنخواہ لا کے ابا جی کو دے دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ابا جی کو زیادہ بیٹا کون سا عزیز ہوگا؟ جو سب کچھ دے دینا. تو پھر ابا جی کی دعائیں بھی تو اسی طرح نکلتی ہیں. یہ دنیا کا معاملہ ہے. لیکن دیکھیں حضرت ابو بکر نے مال خرچ کر کے حضور کو کتنا راضی کیا ہے, اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کتنا خوش کیا ہے. اس کی ایک جھلک دیکھیے گا. حضور نے فرمایا, مجھے کسی کی دولت نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کی دولت نے دیا ہے. یہ جملے دیکھیے آپ, اور حضرت ابو بکر صدیق کی وفائیں دیکھیں حضور کے ساتھ. حضور نے یہ جملہ اور کسی کے لیے نہیں کہا. آپ ذرا اس کی چاشنی دیکھیں, اور ان جملوں کے اندر حضور کے دل میں حضرت ابو بکر کی جو محبت کوٹ کوٹ کے بسی ہے نا, ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیے. حضور کہتے ہیں مجھے کسی کی دولت نے, کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کی دولت نے دیا ہے. کیا لذت ہے ان جملوں میں, کیا چاشنی ہے ان جملوں میں. اور صرف ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا, حضرت صدیق اکبر نے کئی دفعہ اپنا کل سرمایہ سارے کا سارا حضور کے قدموں میں پیش کیا ہے. ایک دفعہ نہیں, کئی بار حضرت ابو بکر نے ایسا کیا ہے. اور پھر اسی لیے حضور نے فرمایا نا, حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر جس نے احسان کیا دنیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا, لیکن ابو بکر نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں, ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. قیامت کے دن میرا اللہ ہی ابو بکر کو اس کی خدمتوں کا عوض عطا فرمائے گا. یار اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے, اس سے بھرے اور اس سے زیادہ دل جوئی کے لفظ کیا ہو سکتے ہیں جو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیے, کہ ابو بکر نے اتنے احسان کیے ہیں میرے اوپر کہ ان احسانوں کا بدلہ میں نہیں, رب ہی کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ وہ شانیں ہیں, یہ وہ عظمت